میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ آج ہم اپنا جو یہ لیکچر کریں گے وہ رپورٹ مرگ کے بارے میں کریں گے۔ ہم نے فوجداری وکالت کے سلسلے میں یہ ایک قسط وار جو ہے وہ لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے، تاکہ دوستوں کو اگر ان لیکچرز کو آپ ترتیب سے دیکھ لیں جو قسط وار ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑے ہیں، تو آپ ایک بہت اچھے فوجداری کے وکیل بن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی اسی سلسلے کی پچھلی اگر قسطیں دیکھنی ہوں تو آپ ہماری جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلا ویلاگ کیا تھا، لیکچر کیا تھا رپورٹ مرگ پہ، اور اس کو تفصیلی طور پہ بتایا تھا۔ اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم سے پہلے پولیس جو ہے ایک رپورٹ مرگ بناتی ہے۔ اگر کسی کی تشدد کے سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں کسی بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو اس کی پھر پولیس فوراً جب موقع پہ پہنچے گی تو لاش کو دیکھ کے وہ رپورٹ مرگ بنائے گی۔ تو یہ پولیس رولز کے مطابق یہ ایک فارم ہوتا ہے 4 صفحات کا۔ تو یہ میرے پاس ایک مرڈر کیس آیا ہے، یہ اس کا فارم ہوتا ہے جس کے یہ 4 صفحات ہوتے ہیں، 1 2 3 اور یہ 4۔ تو یہ 4 صفحات جو ہیں یہ رپورٹ مرگ کے ہوتے ہیں۔ موقع پہ جب وہ پہنچتا ہے تو وہ لاش کو قبضے میں لیتا ہے، اور اس رپورٹ مرگ میں اس کا ایف آئی آر کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات اس وقت تک جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے درج نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب وہ موقع پہ پہنچتا ہے تو وہ لاش کو جیسے ہی قبضے میں لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے لکھے گا کہ مقام جہاں پر مرگ واقع ہوئی ہو، کس جگہ پر وہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ لکھتا ہے فاصلہ تھانے سے کیا تھا جہاں سے لاش برآمد ہوئی ہے۔ پھر تیسرا اس کا ہے کہ وقوع موت کے معلوم ہونے کی وقت اور تاریخ، کہ اس کو وقوع کیسے۔ اب اس وقت تک تو وہ ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی یا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے قتل ہوا، مدعی نہیں ہے کیس کا، تو وہ ایک رپورٹ الگ لکھے گا کہ میں فلاں جگہ پہنچا ہوں، اطلاع مل کے لاش مجھے ملی ہے، لاش میں نے قبضے میں لی، اور وہ پھر رپورٹ مرگ میں بتائے۔ پھر موقع پہ جب لاش قبضے میں لیتا ہے تو ان کو شناخت جو کرتے ہوں گے اگر لاش کو کوئی، تو ان کے نام لکھے گا، یہ 2 گواہ ہونے چاہیے۔ پھر اس کا اگر نام پتہ چلتا ہے مرنے والی لاش کا، مرد ہے عورت ہے، تو اس کا نام وغیرہ ڈیٹیل لکھے گا، مرد ہے عورت ہے وہ لکھے گا، اس نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں نیکسٹ کالم میں وہ لکھے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے چہرے پہ کے جو نشان ہیں اور جو کیفیت ہے چہرے کی وہ لکھے گا، زردی چھائی ہوئی ہے، نیلا ہوا ہوا ہے، کالا ہوا ہوا ہے چہرہ، تو اس کی وہ لکھے گا۔ پھر اگر کوئی واضح ضربات ہیں تو وہ ان کے لکھے گا۔ اب جیسے میرے پاس جو یہ مرڈر کیس ہے، اس میں جو ہے وہ اس نے چہرے کا طور یا مطلب چہرے کی جی کیا کیفیت تھی، اس نے لکھا مردنگی چھائی ہوئی تھی، مردہ جیسے چہرہ ہوتا ہے، چہرے پر مردنگی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ اب ضربات میں لکھا اس نے کہ گلے میں پھندے کا نشان تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی خون نکلا ہوا ہے تو خودکشی یا گلے میں پھندے کے نشان سے کیا پتہ چل سکتا ہے۔ گردن پہ کی کیفیت وہ لکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلے خانے میں وہ لکھتا ہے کیا رسی یا گھونٹنے کا کوئی جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، رسی وغیرہ، دوپٹہ، وہ موقع پہ کیا کوئی شے خارجی مثلاً گھاس پھوس وغیرہ بالوں میں تھی، وہ لکھے گا۔ کیا لاش کسی موٹے تازے طاقتور شخص کی تھی یا کمزور اور ضعیف کی تھی، وہ لکھے گا۔ کیا مضبوط یا لاغر ہے یا لاش جو ہے وہ سڑی ہوئی ہے۔ پھر لکھے گا کہ اس کا قد کی لمبائی کتنی ہے، اس کا قد کتنا تھا۔ پھر لکھے گا کہ شناخت، کہ وہ جو لاش میں جو شناختی نشان ہوتے ہیں وہ لکھے گا۔ پھر اس کے بعد لکھے گا کہ وجہ کیا آپ کو لکھتی ہے، کیونکہ اصل وجہ تو پوسٹ مارٹم میں پتہ چلے گی۔ یہاں بظاہری وجہ کہ اس کو جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنے اندازے سے لکھے گا ایس آئی او کہ جی وہ گولی لگنے سے ہوئی، پھندا لگنے سے ہوئی، نہر میں ڈوبنے سے ہوئی، کیا لکھے۔ پھر اس کے بعد وہ نقشہ بنائے گا کہ لاش کے ارد گرد کیا چیزیں ملی ہیں، چیزیں اس کے کپڑوں اور جوتیوں کے علاوہ، وہ تو اس کی جسم کا حصہ ہے، کوئی خول ملے ہیں، کوئی رسی ملی ہے، کوئی ساتھ کلہاڑی پڑی ہوئی ملی ہے۔ لوگ جو ہے وہ زخمی کر کے چیزیں بھی وہیں پھینک کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ کلہاڑی لے کے بھاگتے جا رہے ہیں، چاقو لے کے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں تو لوگ شک کرتے ہیں، اکثر لوگ وہیں پھینک جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک نقشہ بنائے گا، شمالاً جنوباً لاش پڑی ہوئی تھی، اس کا لاش کا
एक छोटा सा स्केच बना देगा चरपाई पे फिट। फिर उसके बाद अगले कॉलम में वो मुख्तसर वाक़यात मुकदमा लिखेगा। अगर तो FIR दर्ज हो चुकी हैं तो FIR की कहानी ही यहाँ पर रिप्रोड्यूस हो जाती है। अगर FIR नहीं दर्ज हुई तो वो मौके पे मिलेगा कि मैं इत्तला पे उस जगह पे पहुँचा हूँ और मुझे ये लाश पड़ी हुई नज़र आई, मैंने वो कब्जे में ली और मैंने जो है ये सारी कार्रवाई की, और फिर जो है जब FIR दर्ज होगी तो फिर उसकी हम रिपोर्ट करेंगे। तो ये जनाब सारे कॉलम हैं, और उसके बाद वही जो है दस्तखत उनके करवाएगा जो गवाहान होंगे। तो ये रिपोर्ट मर्ग जो है ये दो, अब जैसे ये मेरे पास जो मुकदमा है इसमें उस वक्त तक जब रिपोर्ट मर्ग बनी उस वक्त तक FIR दर्ज नहीं हुई थी। 12 तारीख को जो है ये वक़ुआ हुआ और उस वक्त ना FIR दर्ज हुई थी, ना कोई कंप्लेनेंट था, ना कोई था। FIR 13 को दर्ज हुई तो उसने रिपोर्ट मर्ग बना ली और 12 को ही उसने डेड बॉडी जो है वो डेड हाउस में पहुंचा दी और उसका फिर पोस्टमार्टम 13 तारीख को हुआ। ये एक टेक्निकल बातें हैं, बारीक बातें हैं। आज हम रिपोर्ट मर्ग के बारे में बात याद रखें। रिपोर्ट मर्ग तफ्तीशी अफसर बनाएगा। रिपोर्ट मर्ग पुलिस रूल्स के मुताबिक जो फॉर्म है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, वो उस पे बनाया जाएगा। रिपोर्ट मर्ग में तमाम डिटेल लिखी जाएगी, वक़ुआ लिखा जाएगा, गवाहान के नाम लिखे जाएंगे, किस जगह पर लाश मिली, उसकी कैफियत क्या थी, उस पर ज़रबात क्या थी, ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट मर्ग में आती हैं। और जब फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है या जब एविडेंस होती है अदालत में तो वहाँ पर ये बतौर एविडेंस एग्जिबिट होती है, एविडेंस पेश होती है। तो आपका कोई सवाल हो इस बारे में तो हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। आप किसी और चीज़ पे आप अपने केस के सिलसिले में भी अगर आप मशवरा करना चाहते हैं तो शाम 6 बजे से 9 बजे तक आप मुझसे कॉल करके अपनी केस की प्रपोजिशन मशवरा भी पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन दबाइएगा और अपने दोस्तों से और दूसरे ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।